حضرت ابو حمزہ خراسانی کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ خراسان کے قدیم مشائخ میں سے ہیں اور یہ حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ ہیں، اور یہ حضرت خزار حضرت خراز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے صحبت، اور ان سے بھی ملاقات ان کی ہوئی ہے۔ ان کا اللہ پہ توکل کا ایک عجیب انداز ہے۔ ان کی زندگی، ان کی پہچان اللہ کی توکل پہ ہے۔ ہم لوگ بہت سارے معاملات میں اپنی ترکیبیں لڑاتے ہیں، بہت سے پروگرام بناتے ہیں، فیوچر پلان بناتے ہیں۔ یار اگر ہم اس دنیا میں ہماری یہ چھوٹی سی عقل، ہماری یہ بہت ہی محدود سوچ میں بھی اگر ہم اتنے آگے ہیں کہ ہم پلاننگ بناتے ہیں، ہم پھر اس پلاننگ کے حوالے سے کچھ اسباب تیار کرتے ہیں، پھر ان اسباب کے ساتھ پھر ہم آگے قدم اٹھاتے ہیں، اور پھر جہاں جہاں اگر کسی چیز کی مزید ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا بھی ساتھ ساتھ اسباب کرتے جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کائنات تخلیق کی، اور اس نے پھر آگے اپنا ایک خلیفہ بھی مقرر کیا، اور اس خلیفے کو جب بھیجا تو آپ اندازہ کریں کہ اس مالک نے کیا کیا انتظامات کر کے رکھے ہوں گے، اس نے کیا فیوچر پلاننگ کی ہوگی۔ دنیا کے تمام تر تدبیروں کرنے والوں میں سے سب سے اعلیٰ اور اتم تدبیر کرنے والا تو میرا مالک ہے۔ ہم اپنے مالک پہ توکل نہیں کرتے، لیکن یہ حضرت ابو حمزہ خراسانی، ان کی پہچان ہی توکل میں ہے۔ راہ سلوک میں توکل بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو ایک دفعہ ہوا یہ کہ یہ راستہ چلتے ہوئے جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں کوئی کنواں تھا، ان کو اندازہ ہوا نہیں، وہ کنویں میں گر گئے۔ کنویں میں گر گئے تو بہت زیادہ وہ نیچے تھا، وہ باہر نکل نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ وہیں پھر اپنا ذکر نے کہا اب اور کوئی تو دنیا داری ہے نہیں، چلو یہیں پہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اچانک انہوں نے کچھ آوازیں سنی کہ کچھ لوگ ہیں باہر، یہاں سے گزر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی باتیں اور ان کے بات کرنے کی آواز اس کے کانوں میں آئی، تو اس نے سوچا کہ ان کو آواز دوں، یہ مجھے نکالیں۔ پھر اگلے ہی لمحے ان کے دل میں خیال آیا کہ ابو حمزہ تو اب غیر اللہ سے مدد مانگے گا؟ جس مالک نے تجھے تخلیق کیا اس مالک کو بلانا، اگر تجھے باہر نکلنا ہے تو اب کسی اور سے مدد مانگے گا؟ یہ تو اپنے مالک سے شکایت کرنا ہو جائے گی کہ اللہ نے مجھے کنویں میں پھینکا، اب کوئی اور مجھے یہاں سے نکالے۔ یہ تو اپنے مالک سے شکایت کرنے والی بات ہوگی۔ نہیں، ان کو تو میں نہیں بلاؤں گا، ان کو نہیں کہوں گا۔ اور وہ لوگ راستہ جاتے جاتے اچانک کنویں کی طرف آ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ہی یہ کنواں واقع ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آدمی اس کنویں میں گر جائے، لہٰذا اس کنویں کو ڈھانپ دیتے۔ انہوں نے جنگل کی لکڑیاں وغیرہ اکٹھی کی اور وہاں پہ رکھ کے کسی بھی طریقے سے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بند کر دیا، تاکہ راستہ گزرتے کوئی شخص اس میں دوبارہ گرے نہیں۔ اب انہوں نے محسوس کر لیا یہ تو بڑا عجیب کام ہو گیا۔ ویسے تو چلو کوئی امید تھی شاید کوئی اندر جھانکتا ہے یا کچھ کرتا ہے، مجھے دیکھتا ہے، شاید کوئی نکالتا ہے۔ یہ تو اب انہوں نے دروازہ ہی بند کر دیا اوپر سے، اب تو یہیں پہ ہی مطلب اس دنیا کا کھیل یہیں ختم ہونا ہے۔ تو یہ اور پھر دنیا سے جب مکمل طور پہ کٹ گئے تو بالکل یکسوئی کے ساتھ اب اللہ کو یاد کرنے لگے کہ اب
یہ جہان ہو یا وہ جہان ہو، مالک وہی ہے، میں اس کا ہی ہوں، بندہ ہوں، اس کا خلیفہ ہوں، تو اسی کے ذکر میں لگا رہتا ہوں۔ جب رات ہو گئی اور رات گہری ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ اپنا کنویں کے اوپر کچھ آواز ہے، آہٹ ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کنویں کا اوپر سے جو سرا ہے وہ کھل رہا ہے، کنویں کا منہ کھل رہا ہے، اور اس نے اندھیرے میں اندازہ لگایا، دیکھا کہ کوئی بہت بڑا اژدہا ہے، وہ اپنی دم لٹکا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر اژدہے نے ویسے نیچے آنا ہوتا تو اس کا سر اس در ہوتا۔ اب اژدہے کی دم جب نیچے لٹک رہی ہے، وہ راستہ بنا کے اس کو ہٹا کے، لکڑیوں کو ہٹا کے وہ دم نیچے لٹکتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے نکلنے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو جب دم مکمل طور پہ نیچے آ گئی، اس نے دم کو پکڑا اور اژدہے نے دم واپس کھینچی اور یہ باہر آ گئے۔ تو پھر غیب سے آواز آئی کہ اے حمزہ، دیکھ تیری نجات ہم نے موت کے سامان سے، موت سے تیری نجات کا اہتمام کیا۔ یوں تو سانپ یا اژدہا کسی کو ڈس لے تو بندہ مر جاتا ہے، تو اتنا بڑا اژدہا تھا، ویسے آ جاتا، تمہیں ڈس لیتا تو ویسے مر جاتا۔ تو یہ ایک موت کا سامان تھا کہ موت کے ذریعے سے ہم نے تیری نجات لکھ دی۔ یہ ان کی توکل کا اندازہ ہے، یہ ان کی توکل کا مقام ہے، یہ ان کی توکل ہے۔ اپنے رب پہ کتنا بھروسہ کرتے تھے، یعنی اگر دنیا سے کٹ جائیں تو بھی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اور اگر دنیا میں رہیں تب بھی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ غریب کون ہوتا ہے، تو ایسے میں حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ غریب وہ ہے جو دنیا و آخرت میں کسی بھی چیز کی طلب سے دستبردار ہو جائے۔ عام طور پہ اگر ہم کسی چیز کی طلب رکھتے ہیں تو ہماری محبت اس طرف، ہماری چاہت اس طرف، ہمارا خیال اس طرف، اور ہماری پلاننگ اور ہماری توجہ جو اس کی طرف ہو جاتی ہے، تو وہ پھر خالصتاً اللہ کے لیے وہ پھر آپ کی زندگی نہیں رہتی۔ اگر آپ کے دماغ میں، ذہن میں جنت کی طلب ہے تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں جنت کے لیے کر رہے ہیں۔ جنت اللہ نہیں ہے، وہ رب کی مخلوق ہے، تو آپ کی توجہ خالق سے ہٹ گئی، مخلوق کی طرف ہو گئی، تو راہ سلوک میں جنت کی طلب کرنا بھی شرک گنا جاتا ہے۔ جب آپ کی تمام تر چیزوں سے توجہ ہٹ جاتی ہے، دنیا اور دنیا کے کام کاج اور دنیا کے معاملات، دنیا کے رسوم و رواج اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے جب آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے، آپ تمام تر دنیاوی چیزوں اور اپنی خواہشوں کی لذتوں اور محبتوں سے جب اپنے آپ کو آزاد کر لیتے ہیں تو آپ مکمل طور پر خالی ہوتے ہیں، تب آپ غریب ہوتے ہیں۔ کتنی عجیب تفسیر بیان کی اس نے غریب کی۔ تو اب آپ غریب ہیں۔ یہ ہے راہ سلوک میں جنہوں نے اپنے مقام اور مرتبے حاصل کیے، ان کی اپنے رب سے محبت اور اپنے رب پہ توکل کا انداز ہے، یہ ان کا، یہ ان کی روش ہے۔ ایسی روش ہو اور بندہ پھر رب سے کچھ مانگے اور رب نہ دے، یہ تو ممکن نہیں نا۔ اس کی تو لو رب سے لگ گئی۔ اب وہ اس دنیا میں رہے تب بھی وہ اس دنیا سے اگلا مالک اٹھانا چاہے اٹھا لے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتا۔